ہمارے پیارے استاد وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری حاجی تعصب حسین چودھری صاحب کر رہے ہیں. ہمارے ایک یو کے سے مہمان ہیں، وہ تھوڑی دیر تک پہنچنے والے ہیں. اتنی دیر میں جناب مرتضیٰ اطاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ خواجہ اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت قرآن پاک کی ساتھ حاصل کریں. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سابق صدر محمد اقبال خواجہ صاحب نے ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے منور فرمایا، اور اب میں ملتمس ہوں جناب محمد مرتضیٰ اطاری صاحب سے، سابق صدر آزاد پریس کلب سے، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بالغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بالغ الأولى بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ. یہ تھے محمد مرتضیٰ اطاری صاحب. ہماری اس پروکار تقریب کو رونق بخشی کونسلر محمد ساجد نظامی صاحب، اور اس کے علاوہ سابق صدر میڈیکل ایسوسی ایشن مرزا افتخار جلال صاحب اور پروفیسر ریاض صاحب. میں اب پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ کشمیر نیوز HD TV جو اس کی آج کی دوسری سالگرہ ہے، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک ہونہار شخصیت بزنس مین بھی ہیں UK میں، چودھری قاسم علی صاحب،
جن کا تعلق مصر سے ہے، انہوں نے اس ٹی وی کی جو ہے بنیاد رکھی تھی، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ یہاں پہ ریاست میں بستے ہیں اور جو ہمارے ریاستی افراد جو ہے مختلف ملکوں میں محنت مزدوری کے سلسلے میں مقیم ہے، یورپ اور امریکہ وغیرہ میں، ان کا اور ریاستی عوام کا آپس میں رابطہ قائم رہے، ایک دوسرے کے مسائل اور خوشی غمی سے جو آگاہ رہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کوشش کی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یورپ کے بیشتر شہروں میں بھی ان کے نمائندے موجود ہیں، آزاد کشمیر بھر میں ان کے نمائندے موجود ہیں، اور آپ اس پہ فیس بک پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کی جتنی بھی ہماری خبریں ہیں وہ سارے تقریباً جو ہے شہروں سے آ رہی ہیں، مظفر آباد سے، اور خاص طور پہ بھی جو حکومت کی تبدیلی کا پروسیس ہوا ہے اس میں لمحہ بہ لمحہ انہوں نے لائیو ویڈیوز چلا کر جو ہے اپنے جو یورپ میں بسنے والے دیار غیر میں بسنے والے ریاستی شہری ہیں ان کو باخبر رکھا ہے۔ تو آج ان کی یہ دوسری سالگرہ ہے اور ہمارے مہمان جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو میں جناب پروفیسر ریاض صاحب جو ہمارے پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کشمیر نیوز ایچ ڈی چینل کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پوری ورلڈ کے اندر جو ہے کشمیر ایشو کو خاص کر میں بات کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا جناب چودھری قاسم صاحب کو۔ انہوں نے جو ہے وہ پوری، جب بھی ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے علاقہ کا ایک آدمی جو ہے وہ مائک لیے اور بھاگ رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھتا ہوں خود بھی اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ورلڈ کے اندر ملٹی نیشنل اگر پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو پوری ورلڈ کے اندر ایک توانا آواز جو ہے وہ چودھری قاسم صاحب کی ہے، تو میں بہت ان کو جو ہے وہ پسند بھی کرتا ہوں، اور ان کو میں ینگسٹرز میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی پیسے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کہیں کہیں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے ایک مجاہد ہے ہمارے کشمیر کے، ہماری عزت سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے لیے وی پراؤڈ آف یو سر۔ اور میں جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں عابد صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع جو ہے ہمیں پرووائڈ کیا۔ آپ صدر بھی ہیں ہمارے آزاد پریس کلب کے، اور آپ نے بھرپور انداز میں جو ہے وہ ہماری نمائندگی بھی آپ کرتے ہیں، اور ایچ ڈی جو ٹی وی ہے آپ کا کشمیر نیوز ایچ ڈی، اس کے بھی آپ نمائندے ہیں، تو آپ کو بھی جو ہے مبارک، اور پوری ٹیم کو جو ہے وہ مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے جو مہمانوں کے یہاں پہ لگے ہوئے فوٹوگرافس، ان سب کو بھی میں جو ہے وہ نام تو نہیں لے سکتے ابھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تو سب کو جو ہے وہ مبارک بھی ہے، اور خوشی ہے کہ ہمارا ایک بہترین چینل جو ہے پوری ورلڈ کے اندر کشمیر کا نام لے گئے، اور کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ پوری ورلڈ میں یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کشمیر کی آزادی بھی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو نیشنل جو آئیڈینٹی ہے ایز اے کشمیری، وہ یہ جو ہے کشمیر نیوز ایچ ڈی جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے اس کو اشکارا کر رہا ہے، اجاگر کر رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو زندہ باد۔ بہت خوب جی، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پروفیسر ریاض صاحب نے ایچ ٹی وی کے قیام کا مقصد بتایا۔ تو ویسے ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں آپ جانتے بھی ہیں کہ دیسی گاؤں کا علاقہ ہے، تو اس میں لوگ مختلف شوق پالتے ہیں، بعض لوگوں کو جو ہے وہ بیل وغیرہ رکھنے کا شوق ہے، بعض لوگوں کو کتے وغیرہ رکھتے ہیں اور لڑائیاں بھی کراتے ہیں۔ تو اس اگر سینیریو میں دیکھا جائے تو قاسم علی صاحب نے جو ہے بڑی اچھی جو ہے یہاں پر وہ سمجھے کہ ایک صحت مندانہ سرگرمی شروع کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے نا ایک ٹی وی چینل کا آغاز کیا ہے جو ہمارے لیے سمجھے کہ باعث فخر بھی ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے علاقے کی خبریں یو کے میں پہنچتی ہیں اور یو کے کی خبریں ہمارے یہاں پر پہنچتی ہیں۔ اور اب میں بلا تاخیر جو ہے اپنے مہمان خصوصی جناب پاکستان پیپل پارٹی ڈویژن میرپور کے جنرل سیکرٹری چودھری عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آزاد پریس کلب کے صدر چودھری عابد صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب اور دیگر جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ نیولی الیکٹ ہوئے، اور سابق صدر صاحب جو امن کرامت صاحب ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور سابق صدر جو انصاری صاحب وہ فیاض صاحب جو بھی ایک سینئر ہمارے ساتھی ہیں، اور ساجد نظامی صاحب جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت متحرک ترین جو کونسلر ہیں
ان میں ان کا شمار ہے، کوئی ایسی وارڈ نہیں ہے جہاں یہ نہیں پہنچتے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ محنت سے اپنے نام کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر ریاض صاحب جن کی میں اکثر جو تحریریں وہ پڑھتا رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو امتیاز ہے کہ ان کی جو الفاظی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور مجھ جیسے لوگ جن کے پاس اتنی الفاظی نہیں ہے وہ اس سے پڑھ کر ان کی تحریرات سیکھ سکتے ہیں۔ اور سابق صاحب ہمارے اس وقت موجودہ جو وائس چیئرمین ہیں، اس وقت وہ چیئرمین ہیں ہماری ٹاؤن کے، قاسم صاحب، انہوں نے بھی اس سارے معاملے میں جو سیاست کا ان کو یہ پہلا ہی تجربہ تھا، انہوں نے بھی مثال قائم کی ہے کہ کس طرح سیاست کی جاتی ہے، بردباری سے لوگوں کے مسائل کس طرح کیے جاتے ہیں۔ تو میں بہت آج خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو کشمیر نیوز چینل ہے ٹی وی ڈیجیٹل، اور یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ چودھری قاسم صاحب جو کہ اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ جو چینل ہے یہ برطانیہ سے شروع کیا، اور یہاں پر ایک متحرک قسم کے جو صحافی ہیں، یقینا مشق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن رات ان کی مین مقصد وہ صحافت ہی ہے، وہ چودھری احمد صاحب ہے، اور یہ اس وقت صدر بھی ہیں اس پریس کلب کے، ان کو انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم کو انہوں نے منتخب کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، اور یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ یہاں اور برطانیہ میں ہم آہنگی کے لیے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے اور بیان کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دور میڈیا کا دور ہے، لیکن اب یہ بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی اس اسٹیج کی جب استعمال کرتا ہے، یہاں پر بات کرتا ہے، تو اس کو بڑی احتیاط سے سنبھل کر الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، اور نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر عزت ہے تو ہر آدمی کی عزت ہے۔ آج میں یہ محسوس کرتا ہوں، اور سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ درست۔ حالانکہ یہ جو فورم ہے، یہ جو میڈیا ہے، یہ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتا ہے، ایک سہولت مہیا کرتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے، ایسے طریقے سے اجاگر کریں، اور متعلقہ عدالت تک، متعلقہ حکومت تک آپ کی جو آواز ہے وہ پہنچ سکے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ حلقہ نمبر 2 سواری میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں تمام کام ہی ختم ہو گئے، کام تو ختم ہو سکتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ عناصر ایسی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہاں یہ جو اسٹیج ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں احمد صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب، یہ آپ پر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جو شخص یہاں پر، یہ جو یوٹیوبر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی اپنے چینل ہے، یہ بھی اگر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے اس کو ریکارڈ کریں، براہ راست نشر نہ کریں۔ اگر میں کسی کو یہاں گالیاں دینے شروع کر دوں تو آپ نے اس کو اسی طرح من اگر اس کا نشر کر دیا تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ ہے، آپ زیادہ قصوروار ہیں۔ آپ نے جو ہے نا وہ جو ایتھکس ہے اس کو اگنور کیا ہے، اور اس جو فرسٹریشن ہے، جو بدتمیزی کا یہ کلچر ہے، اس کو پروان چڑھانے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں ان کے پاس گیا ہی نہیں ہوں، میں آپ کے پاس پریس کلب میں آ گئی ہوں، اور آتے ساتھ ہی میں نے ان کی جو ان کی فیملی ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، میں نے گالی گلوچ آپ دیا ہے، لوگوں نے سنا ہے۔ جب آپ نے ان سے رابطہ کیا تو یہ کہتے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو یہ مسئلہ ودن نو ٹائم حل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسی طرح یہاں پر چکسواری جو اسپتال ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر، اس کے لیے بہت لوگوں نے محنت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو تحصیل بنوائی ہے، ظفر احمد صاحب نے بنوائی ہے، ان کو بھی اپریشیٹ کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، یہاں تحصیل بنی، اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، چودھری قاسم مجید صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے دن رات ایفرٹ کی، اور اسپتال کو
फंक्शन करने में अहम रोल अदा किया। लेकिन जब वहाँ पर अमला आया, वहाँ पर बेशक वो अभी नया नया है, उस तरह की वो सोचना नहीं हो सकती। तो आप भाइयों में रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े अदब से कि कुछ साफियों ने ऐसी वहाँ पर जो कहते हैं खबरें नशर की कि वो अमला यहाँ जाने पर मजबूर हो गया। उसका नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान हुआ है। तो आम जो फेस है, जो आप कह सकते हैं इस वक्त माशरे में वो साफत है। आप लोगों की आंखें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये है। अगर आज ये मैं जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, मैं इनकी शख्सियत से काफ़ी मुतासर हूँ क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं। नंबर 2 ये है कि ये अपना रोज़गार चलाते हैं, बड़ी इनकी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू होती है, बड़े अच्छे ये लिबास पहनते हैं और बड़े खुश इखलाक हैं। इन्होंने पिछले दिनों एक खुली कचहरी थी मेरा हाल है, वहाँ पर इन्होंने एक इशू रखा और इन्होंने कोई ऐसा बदतमीजी का या कोई ऐसा आंसर नहीं रखा और वो फिर फुल हुआ कुछ दिनों में हुआ। स्पीड ब्रेकर का मामला था, एक ये था कि रश यहाँ ज़्यादा हो जाता है जिन स्कूलों के सामने छुट्टी होती है, उसको भी उन्होंने टेक किया। अभी उन्होंने अगर टेक किया, ये मसला हल हुआ है तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ यहाँ मैं उनका नाम तो नहीं लेता, लेकिन जब वो काम हो जाता है तो वो कहते हैं कि बड़ी गलत अल्फाज कहते हैं गवर्नमेंट के मतलब जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे ज़िला कौंसल के लोग हैं, जो हमारी इंतजामिया है, उनके अल्फाज का बहुत गलत है। ये जो तासुब साहब है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। निज़ामी साहब बैठे हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। ये वाया साहब है, नस्लों से हमारा इनका तल्लुक है। अगर इनसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो मेरा कोई काम नहीं है कि मैं इनकी पूरी जो है ना ज़ात पर तनकीद करके कीचड़ उछालूं और इससे कोई वो जो फालतू क्या कहते हैं वो फॉलोइंग उनकी बढ़ती है। तो ये भी सिविलाइज्ड जो माशरा हमें भी चाहिए कि ऐसे लोगों को कंडेम करें और उनको ये फॉलोइंग ना दें बल्कि उनको उसका तदारक करें। तो मैं एक बार फिर जनाब आबद साहब का और जो कासम साहब है उनका मशकूर हूँ जिन्होंने ये एफर्ट की है। ये हमारी आवाज़ आज बरतानिया में भी सुनी जाएगी, पूरे पाकिस्तान में भी सुनी जाएगी। और ये उनके जो साथी हैं चौधरी शहीद साहब, इनका भी आबद साहब ने कहा कि काफ़ी रोल है। तो देखें ऐसे लोग जो बरतानिया में और हमारे लिए उन्होंने एक प्लेटफार्म मुहैया किया, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ना सिर्फ ये कि हम ऐसे ऐसे यहाँ वाहियात किस्म के गुफ्तगू करें, ऐसे ड्रामे करें कि ये लोग तंग पड़ के आइंदा इधर कोई ऐसा इवेंट करने के लिए तैयार है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका एक बार फिर मशकूर। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में एक बड़े अहम मसले की निशानदेही की है। उस तरफ जाने से पहले मैं हमारी तकरीब की रौनक बने इंचार्ज नुमाइंदगान हैं यूरोप और यूके के चौधरी सहीर हुसैन साहब, इनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और उसके अलावा आए 2 सदर मोलमीन हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, खालिद सारक साहब और उनके साथ सलीम अशरफ साहब। हमारे नौजवान एक सियासी समाजी शख्सियत अदीब मुगल साहब तशरीफ़ लाए, चौधरी ज़हूर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मौजूद मेहमान इस तकरीब में आए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि चौधरी अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब ने फरमाया कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो मादक की तरह आज़ाद हो चुका है और उसमें इस तरह की जो है बात चीज़ें पैदा हो रही हैं, उसकी बिल्कुल निशानदेही होनी चाहिए। और हम भी इस चीज़ के कायल नहीं हैं कि इस तरह जो है मामला होने चाहिए। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है सर कि अगर एक बंदा हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, पहले मैं ये आपने दूसरों को समझाना चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो ये नहीं है कि आपको कोई भी मसला हुआ है, बुखार भी हुआ तो आप दौड़ के प्रेस क्लब पहुँचे, पहले उसके लिए इदारे मौजूद हैं। यानी अगर किसी के पास किसी को इंतजामी मसला है वो थाने जाता है, अगर थाने वाले उसकी मजलूमियत की बात नहीं सुनते, उसकी FIR जो है वो दर्ज नहीं करते या उसका मसला हल करने की कोशिश नहीं करते, तो वो आखिरी ऑप्शन होता है वो मीडिया के पास आके और वो आप अपना एहतियात रिकॉर्ड कराए। और हमारा भी काम ये है, ना तो हम थानेदार लगे हुए हैं ना ही हम जज हैं, हमारा काम ये है कि उस मसले को ऐवान बाला तक पहुँचाना, या तो मुक़द्दस शख्सियात होती हैं इदारों में बैठी होती हैं उन तक वो मसला पहुँचाया जाए। हम जो वाहिद फीस लेते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती है,
تو اگر کوئی شخص ہمارے پاس مجبور ہو کر آخری اس کے پاس اربا بچتا ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر بھی ہم جو ضروری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اگر کوئی زمین کا معاملہ ہے تو ہم اس کے پیپرز وغیرہ دیکھتے ہیں فرق نمبر چیک کر لیتے ہیں جو چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ نشر کرتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا کہ جو ہمیں دل کو ریکارڈ کر کے اور اس میں سے ایڈٹ کر کے کرنی چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور یہ بالکل ہم کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر سے کوئی لڑکی خود چلی جاتی ہے یا اسے اغوا کیا جاتا ہے تو آج تک ہم نے ٹیکس سواری کی کوئی خبر نہیں لگائی. یہ ہمارا ریکارڈ رہا ہے 15-16 سالہ صحافت میں کہ ہم نے اس طرح کی خبریں اور لواطت کے حوالے سے جو خبر آتی ہے تو ہم اپنی خبر اخباروں یا ٹی وی کی چینل کی جو ہے وہ نہیں بناتے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ علاقے کا وقار بڑھے اور ہمارا صحافتی وقار بھی بڑھے. جہاں تک مسائل کی نشاندہی ہے وہ ماضی میں بھی ہم کرتے رہے اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے جو موجودہ وزیر خزانہ اور انلینڈ ریونیو ہے انہوں نے بڑے کام کروائے ہمارے علاقے میں اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے. سوشل میڈیا پر بھی کیا ہے اپنے اخبارات میں بھی ان کی جو ہے وہ کی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ تھا جس پہ کام بڑی شدت و مت سے جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بڑا معیاری کام ہوگا وہ ہمارے جو ہے نا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا تھا. اور یقین کریں کہ ہم نے اس میں ہر دور میں کوشش کی ہے. چھوٹے موٹے مسائل ہوئے ہمارے پاس دوست ہیں وہ شاید آپ کو موجود بھی ہوں کو بھی ہم نے یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس طرح تھوڑا سا جو ہے وہ خبروں میں کم کریں کہ تاکہ ڈاکٹر وغیرہ جو نیا عملہ آیا ان کے ساتھ تعاون کریں. 6 مہینے کو ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے. تو میں آپ بغیر کسی تاخیر کے صدر تقریب جناب وائس چیئرمین حاجی تاصف حسین صاحب سے گزارش فرماؤں گا کہ آپ جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی جناب چودھری عبدالرحمان ڈویژنل جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، جناب چودھری سعید صاحب ہمارے مہمان خاص، عابد شیخ چودھری نو منتخب صدر آزاد پریس کلب چکسواری، جناب ساجد نظامی صاحب ہماری بنتی کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں. کچھ عرصہ انہوں نے تحصیل کے چیئرمین بھی کام کیا جب میں اور چیئرمین صاحب آج کے لیے گئے ہوئے تھے. انتہائی فعال کردار ادا کرتے ہیں اپنے ادارے کے لیے. سینئر صحافی جناب خواجہ محمد اقبال صاحب، سابق صدر میڈیکل ایسوسی ایشن جناب مرزا افتخار جرار صاحب، اور یہ پریس سے بھی کسی زمانے میں منسلک رہے، جناب سابق صدر غلام اللہ تاری صاحب، جناب خالد حسین صالح صاحب صدر مولو، جناب محمد سلیم صاحب صدر مولو، جناب واسط صاحب. پتہ نہیں آپ کا یہ سال کب سے شروع ہوتا ہے، چونکہ 25 کے لیے عامر کرامت صاحب تھے صدر، تو ان کو میں پھر صدر ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ ابھی 1-2 دن ہیں. عدیل مغل صاحب یہ انجمن راجہ کے بھی نمائندے ہیں اور ہمارے میراث کمیٹی کے بھی نائب صدر ہیں. جناب پروفیسر ریاض صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ بحیثیت پروفیسر کام کیا لیکن یہ مشہور بینکار ہیں اور آج کا صحافت بھی کر رہے ہیں. نو منتخب جنرل سیکرٹری جناب زاہد بشیر سوہاج صاحب، سابق جنرل سیکرٹری جناب ماجد صاحب، یوٹیوبرز میرے سامنے کھڑے ہیں جناب صبر شیراز صاحب، جناب عبدالرؤف صاحب، معزز کے صاحب آپ کے دماغ میں میرا بھی سفیان جٹ، تو ہسبینڈ صدر جناب عبدالرحمان صاحب. میں نے کوشش کی ہے کہ سب کے نام لے لوں. یہ کشمیر نیوز ایچ ڈی کی دوسری سالگرہ ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب چودھری قاسم علی صاحب کو اور ان کے معاون چودھری صغیر صاحب کو. سچی بات ہے کہ اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو مجھے اس کے بارے میں اتنی تفصیل معلوم نہ ہوتی. فخر خیر میں ہمارے کشمیری 7 سمندر پار
जहाँ वो रोज़गार के लिए गई, रोज़गार के साथ साथ उन्होंने सियासत में भी कदम रखा, पीछे ख़ानदानों को भी रोटी का इंतज़ाम किया, और फिर प्रेस में भी काफ़ी हमारे लोग वहाँ पर। इसी ज़माने में जो प्रिंट मीडिया है वही सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता था, और यकीन करें कि आदत ऐसी होती थी कि सुबह सुबह अखबार लेट हो जाए तो हम दुकान पर खड़े रहते थे कि आए और मिले और खा कर जाए। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये दौर तब्दील हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है, एक लम्हे में हर आदमी के पास खबर पहुंच जाती है। मैं जनाब कासिम अली साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 2 तहजीबों के मलाब कराया। जनाब पैमान खसूसी मैंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम किया, बाज़ लोग उस पर एतराज़ भी करते थे, हमारी खुफिया एजेंसीज भी उस पर एतराज़ करती थी, लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि हमें कुछ बताएं, तो जब हमसे कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? आप हम पर पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें यूरोप की सैर करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जनरेशन गैप है, यहाँ के जो बॉर्न बच्चे हैं और यूरोप के, तो हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल, ऐसा माशरा हो कि ये लोग एक दूसरे के करीब आ जाए। वाकई हमने उसमें बहुत सीखा, बाकी का पता नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर अगर पुराने बंदे यहाँ पर मौजूद हैं जो मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन और उनके शागिर्द हैं, तो उनकी सोटियाँ हमने भी खाई, यानी स्कूल में काम करने के बावजूद, और जाहिर है कि हमने भी उन्हीं की नकल की। ये बहुत सारे बड़े शागिर्द यहाँ पर मौजूद थे जिनमें कारी साहब भी शामिल थे, लेकिन फिर जब हमने ट्रेनिंग की, इसको पढ़ा, इसको सीखा, तो पता चला कि बगैर सोटी के हम ज़्यादा काम ले सकते हैं। मैंने अपने पूरे स्कूल में सोटी सिस्टम ख़त्म किया, और यकीन करें कि हमने पहले से बेहतर नतीजे दिखाए। बेशक इस अरसे में मेरे एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल भी किया, आम सा स्कूल था। तो मैं ये इसलिए मैंने तकलीफ बांधी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कोई प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ से आप सीख सकें, यहाँ से आप रहनुमाई हासिल कर सकें। इसलिए आपके लिए एक ही तरीका है अपने बेहतर करने का, अपने आप को पुराने सीनियर लोगों के व्लॉग देखें, वो क्या करते हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं। आपको मैं सर ये कहना चाहूँगा, अक्सर को नहीं पता, मैंने एम.ए. सहाफ़त भी किया हुआ है इसी ज़माने में, और चकसवारी में कोटली न्यूज़ मैंने बहुत अरसा, मैं ड्यूटी टीचर था, तो मैंने उस वक्त कोटली न्यूज़ का मैं नुमाइंदा था। मैंने फिर वो बिस्मत साहब को दे दिया था अपने, बाद मैंने छोड़ दिया था। सहाफ़त का एक कानून है कि आपने अपना पैगाम आगे पहुँचाना है, अगर मुस्बत अंदाज में आप पहुँचाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो जर्द सहाफ़त है उसकी तारीफ ये है कि वो पैगाम के साथ साथ, खबर पहुँचाने के साथ साथ शरफा की पगड़ियाँ भी उछालते हैं। ये भी प्लीज़ ना करें, अपने मकसद पर फोकस करें। आप अच्छा लिखेंगे, अच्छी खबर आपकी जारी होगी, अच्छी आप जो आपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को आगाही देंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा। मिसल मैं अभी टाइम चेयर में काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे भी आगाही होगी। इंशाल्लाह मैं भी उस पर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगा, आपके उस पैगाम के मुताबिक उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए 2, 4, 6 दिन चाहिए होंगे, फिर इंशाल्लाह हम आपको मुस्बत रिपोर्ट देंगे, मुस्बत सहाफ़त होगी, मुस्बत आपकी जो है ना आगे परफॉर्मेंस होगी, लोग भी उसकी तारीफ़ करेंगे। जैसे अभी इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि आपके मसाइल क्या हैं। उनमें सारे लोग ठीक नहीं होते, सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, लेकिन फिर जो है ना 2-4 दफ़ा तहकीक करके फिर पर आपको फोरम के ज़रिए
DHO या किसी और तरीके से एक दफ़ा उस तरह पर फोरम पे आप उनकी शिकायत पहुँचवाएं, उसके बाद बेशक आप फिर लिखें और मेंशन करें कि हमने इनके मुतल्लिका फोरम पर ये इतला दी थी, इनका कोई रिस्पांस नहीं हुआ, इसलिए हम लिखने पर मजबूर हो गए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, और फिर ये आपका मीडिया लोग कोशिश करेंगे सुनने की कि हमारे अच्छे लोग हैं। चकसवारी छोटा सा कस्बा है, इंतहाई प्यारा और खूबसूरत है, हमें इस पर फख्र है। किसी ज़माने में रहमान साहब थोड़े से मुझसे छोटे हैं, चकसवारी में होटल नहीं होता था बैठने के लिए, जो नया होटल खुलता हम सारे लोग जाते, उसके साथ तावन करते कि यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो खाना खिलाने के लिए जगह नहीं थी। इस वक्त चकसवारी में बिलाशुबा बहुत अच्छी कैटरिंग है, चाहे मैरिज हॉल है या होटल है। तो इसी तरीके से बेशुमार आप यूट्यूबर हैं, आप सारे मिलकर आपस में प्रोग्राम किया करें, देखा करें, इसमें बेहतरी है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, यहाँ पर एक खबर हफ्ते में 1 या 2 दिन जरूर लगती है जिसमें कोई ना कोई नब्ज रखी जाती है कि ये क्या है जी, ये क्या है, ये क्या है। आप बजाय खबर लगाने के मुतल्लिका लोगों से पूछें, इंशाल्लाह उसका ज़ाला होगा इंशाल्लाह। तो मैं एक बार फिर आपका मशहूर, मेरे सारे अजीज़ हैं, वो आप इसको मुस्बत रखें। ये चौधरी कासम अली साहब, ये मैं नहीं इनको ज़ाती तौर पर जानता, लेकिन बशीर साहब ने जो तारफ़ कराया तो मुमकिन है बहुत सारे इनके शागिर्द थे। पलाक में जब मैं रहा हूँ तो इनके गाँव से लोग जाते थे, मैंने बहुत अच्छी बात कर दी, शाम हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जी जनाब आबद साहब आपका, जनाब सैयद साहब आपका, और जनाब मेहमान खसूसी आपका, बहुत शुक्रिया। आप सब आभार का जज़ाकल्लाह। ठीक है ना आएगा सभी सब आएगा साहब माशाल्लाह जी। के कटन एंड कश्मीर न्यूज़ HD। बाकी भी आएगी बारी कुछ आबद भाई 2 मिनट दे तो मैं थम जाऊँ। मैं आबद भाई ये चलो और दोस्त चले आपने आमर साहब बहुत भाई इसकी फैसला आदिल साहब आबद भाई इजी व्यू इस साइड पूरे जाओ जाओ जो तू कहां सुनाई मैं हूं बना लूंगा रहमान साहब रहमान